بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، جنت وہ جگہ ہے جس کے نعمتوں کی حقیقت کو ہم اس دنیا میں رہ کر صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ چیزیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اس کی حقیقت کو نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح تصویر یا اس کا کوئی صحیح تصور خیال ہم اپنے دلوں میں کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم نام سنتے ہیں، چونکہ دنیا کے ناموں سے کسی قدر ملتے جلتے ہیں، اور اس طرح ہونا ضروری بھی ہے تاکہ ہم کو بھی کچھ انسیت ہو اور ہم کچھ چیزوں کو کسی قدر سمجھ کر نیک اعمال میں آگے بڑھ سکیں، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ اس بات کو آپ مسلم شریف کی اس حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، ہر طرح کی آزمائشوں میں جو شخص گزرا ہے، راحت، اطمینان، سکون نام کی کوئی چیز دنیاوی حساب سے نہیں ملی اس کو، لیکن ایمان رہا، نیک اعمال رہا۔ اس کو جب جنت میں ایک مرتبہ یوں داخل کر کے نکالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کبھی تو نے کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی مشکل اٹھائی ہے؟ وہ کہے گا دنیا میں میں بالکل آرام سے تھا، صرف جنت میں ایک بار جا کے آنے سے دنیا کی ساری تکلیفوں کو وہ بھول جائے گا۔ اس کے برعکس ایک وہ آدمی جو بے ایمان تھا، کافر تھا، بد عمل تھا، فاسق و فاجر تھا، دنیا کے حساب سے سب سے زیادہ راحت میں تھا، کوئی تنگی، مشکل، پریشانی نہیں تھی، اس کو ایک مرتبہ جہنم میں جھونکا دیا جائے گا، پھر نکال کے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کوئی راحت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا میں ذرا بھی، تھوڑا سا بھی راحت دنیا میں نہیں پایا میں۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جنت میں جانے والا آدمی معمولی تھوڑی سی بھی کوئی جگہ پائے گا، وہ اس دنیا کے مقابلے میں ہم کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ایک موقع پر کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ ایک رومال، تولیہ کا ٹکڑا تھا، بہت اچھا تھا، لوگ پکڑ پکڑ کے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی بہت اچھی چیز ہو، یار ذرا میں بھی دیکھوں، میں بھی دیکھوں، ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کو جو تولیہ، جو رومال وہاں جنت میں ملے گا، وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ تو ہر آدمی جو جنت میں جائے گا، وہ جو بھی جگہ وہاں پائے گا دنیا کے مقابلے میں تو بہت اچھا، لیکن وہاں بھی بہت درجات ہیں، الگ الگ منزلیں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر مکانات ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر محلات ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر گھر ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اونچے سے اونچے منزلوں کو پار کرے، بہتر سے بہتر جگہ جنتوں میں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ترغیب دی؟ اذا سألتم اللہ الجنہ، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو کون سی جنت کا سوال کرو؟ فردوس اعلیٰ کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ سب سے اونچی جگہ پر اور سب سے درمیانی جگہ پر ہے، اور اس کے اوپر اللہ عز و جل کا عرش ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمارے سوچ اور ہماری امنگیں بہت اونچی ہونی چاہیے خیر کو پانے کے لیے، جنت کے اندر اونچے اونچے مکانات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، ہر مومن کے لیے ضروری ہے
کہ ایسے اعمال کے بارے میں بالخصوص جانکاری حاصل کرے جس کی وجہ سے ہم کو ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے ہم کو جنتوں میں اچھے سے اچھے عالیشان مکانات ہم کو مل سکیں۔ کچھ چیزوں کا ذکر اس سے پہلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن سرسری طور پر ان چیزوں کو بھی ذکر کریں گے، اس لیے کہ پچھلی بار جو بھائی نہ تھے ان کو بھی معلوم ہو جائے، اور جو نئی چیزیں آئیں گی ان کو ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر، اور ایک بات یہ یاد رکھیں، الحمدللہ جب اس موضوع پر وہ نیک اعمال کیا ہیں جن سے ہم کو جنتوں میں اچھے اچھے عالیشان مکانات، بہترین محلات ہمیں ملیں، اس پر میں تحقیق کرنے لگا تو میری ناقص معلومات اور میری کم کوشش میں تقریباً 30 تک ایسے اعمال ہم کو ملے۔ ان میں سے اگر ہم سبھی کرنے کی کوشش کریں تو اور کتنی بڑی اچھی بات ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ لیکن آگے اب میں ان اعمال کو ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، کیا ہر چیز کے لیے بیسمنٹ ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ پلر، بنیاد، اساس، نیو ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، اب کہیں آپ کچھ ایسے اعمال پائیں گے، مثال کے طور پر کسی کو کھانا کھلانے سے بھی جنت میں بہترین گھر ملے گا، 10 بار قل اللہ احد پڑھنے سے بھی 10 بار ایک گھر ملے گا، لیکن ایمان سے آدمی خالی ہو، توحید اس کے پاس نہ ہو، نمازوں کو وہ چھوڑتا ہو، یاد رکھیں جنت میں اچھے سے اچھے مکانات کی تعمیر کے لیے، اچھے سے اچھے محلات اور قصور پیلیسز پانے کے لیے جن نیک اعمال کو کرنا ہے، ان میں سر فہرست ایمان ہے، توحید ہے، شرک سے بیزارگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ ادھر جہاں ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کو بگاڑنے، خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک چھوٹی مثال، آپ اگر کوئی گھر بنا رہے ہوں تو گھر کے بالکل دیوار یا پلر کے پاس نیم کا جھاڑ یا املی کا جھاڑ، ایسا جھاڑ جس کے کیا کہتے ہیں، جس کی جڑیں موٹی موٹی ایسی مضبوط نکل جاتی ہیں کہ دیواروں کو بھی گرا سکتی ہیں، ویسی کھڑی کریں گے، ویسے پودے لگائیں گے۔ جہاں پانی کا تیز بہاؤ ہوتا ہے ویسی جگہ پر آپ اپنی عمارت بنائیں گے؟ کیوں؟ آج گرمی کے موسم میں پانی نہیں بہ رہا ہے، کل کے دن بارش آئے اور سیلاب آئے تو کیا مطلب؟ مقصد سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ ایک اچھی بلڈنگ، ایک اچھا مکان جہاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی ضروری ہے ان نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال سے بھی بچانا۔ کچن میں جاتے ہیں، آپ پکاتے ہیں کچھ، اب کچن میں بہت کچھ طرح صفائی کا اہتمام نہیں ہونے کی وجہ سے ادھر چپکلی بھی چل رہی ہے، ادھر کیا کہتے ہیں اس کو، مکڑیاں بھی اپنے جالے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ پکوان کی چیزوں پہ کیا کرتے ہیں؟ ڈھکن کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کوئی چیز اس میں گر نہ جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جنت میں اچھی اچھی بلڈنگیں، اچھے اچھے مکانات کی تعمیر کے لیے جہاں ہم کوشش کریں گے، وہاں ایسے اعمال سے ضرور بچیں، جو اعمال یا ایسی برائیوں سے ضرور بچیں، ایسے گناہوں سے ضرور بچیں جو ہمارے نیکیوں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کیا ہیں، بتایا نہیں بتایا؟ ایک درس ہوا تھا نا، شرک ہے، نماز کو چھوڑنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، رشتے ناتوں کو توڑنا ہے نا؟ تو ایسی برائیوں سے، گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے، سب سے پہلا نیک عمل ایمان، توحید۔ اس کے بارے میں کئی دلائل ہیں جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ مختصراً اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو سورہ سبا آیت نمبر 37 بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے سورہ الصف آیت نمبر 10، 12 وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ بڑی مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام جنتی لوگ بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے صبح جو تارا پیچھے رہ جاتا ہے
دیر سے ڈوبنے والا چمکتا رہتا ہے مشرق یا مغرب کی سمت میں، اس کو جیسے نظریں اٹھا کے تم لوگ غور سے دیکھتے ہو، ویسے عام جنتی کس کو دیکھیں گے؟ وہ جنت میں جو اونچی جگہ پر بالا خانوں میں ہیں ان کو دیکھیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونچے مکانات یہ تو انبیاء کرام کے ہی ہوں گے، وہاں تک تو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کی بھی وضاحت میں پچھلی بار کر چکا ہوں نا کہ ایمان اور تصدیق رسالت ہر کوئی مانتا ہے، لیکن یہ وہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو صرف زبانی ماننا ہی نہیں، عملی طور پر ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، عمل صالح ہر طرح کا نیک عمل بھی ہے عمومی طور پر، لیکن جو جس قدر زیادہ اخلاص کے ساتھ، جس قدر زیادہ اتباع سنت کے ساتھ کوئی نیک عمل کرے گا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ سورہ سبا آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین نے الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون بیان کیا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جہاد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان ایک، رسول پر ایمان دو، ان دونوں کو ملا کر ہم توحید و رسالت کہہ رہے ہیں، اور تیسرا نیک عمل ہے، چوتھا جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ اس کے مختلف درجات ہیں، اور زبان سے بھی جہاد ہے، مال سے بھی جہاد ہے، اپنی جان سے بھی جہاد ہے، آج کے زمانے میں قلم کے ذریعے بھی جہاد ہے، میڈیا کے ذریعے بھی جہاد ہے۔ ہر طرح کے جہاد میں جہاں جس موقع پر جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسے جہاد میں شریک ہوں۔ سورہ صف آیت نمبر 10 اور 12 اس کے لیے بہترین دلیل ہیں۔ پانچویں نیکی تقوی، پرہیزگاری۔ اللہ اکبر، اس کے تو بہت سارے برکات و ثمرات ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ، اس کا ایک بہت بڑا اچھا ثمرہ کیا ہے کہ جنت میں اس کے بدلے بھی گھر ملے گا، جیسے اللہ نے سورہ زمر آیت نمبر 20 میں فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالے خانے۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مختصر معنی یہ ہے کہ انسان صرف ظاہری کوئی شکل اختیار نہ کرے تقوی کے نام سے، بلکہ تقوی کا حقیقی مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانا، اس کی بندگی خلوص سے کرنا، اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے رکتے رہنا، جنت میں لے جانے والے کام کرنا، جہنم کے کاموں سے بچنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کی شکر گزاری کرنا، اس کی ناشکری سے بچنا۔ اور اگر ہم تقوی کو اختیار کریں گے تو میں اس کے بارے میں بھی دیکھ رہا تھا، اور آپ میں سے جو اہل علم ہوں، عربی جانتے ہوں، نظرۃ النعیم فی اخلاق الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی مفید کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ آج کل آپ لوگوں کے جو اسمارٹ فون ہیں، سیمسنگ آئی فون وغیرہ، ان میں بھی یہ کتاب بڑی آسانی سے لوڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھیں تقوی کے بارے میں بہت سارے فائدے دکھائے گئے، اللہ کی محبت کا حصول، دنیا و آخرت میں اس کی رحمت، اور دنیا میں اس کی مدد اور تائید اور حفظ و امان، علم و عرفان اور بصیرت، روزی اور مختلف نیک کاموں میں برکت، اسی طرح مشکلات میں آسانی اور تنگی میں فراخی، دشمنوں پر فتح اور کامیابی، ہر طرح کے اعمال کے قبول ہونے کی یہ بہت بڑی سند اور ڈگری ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اسی طرح گناہوں کی مغفرت۔ اور ایک بات توجہ سے سنیں، جو زندگی میں جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اگر دنیا میں وہ متقی نہیں تھا، اللہ کے حرام کاموں سے نہیں بچتا تھا، جنت میں لے جانے والے کام نہیں کرتا تھا، مرنے کے بعد کبھی وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو آپ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو پیپر آپ کو ملے گا اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، صبر۔ اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں پچھلے درس میں بھی آئی تھیں۔ صبر کا مختصر معنی یہ ہے کہ نیک کام بھی بہت سارے صبر کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جی نہیں چاہتا نماز میں آنے کے لیے، لیکن صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہتا،
کھاتے پیتے رہنا، مزے اڑاتے رہنا، لیکن اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت۔ خلاصہ کلام، نیکی کے کاموں میں بھی صبر کی ضرورت رہتی ہے، صبر کے ساتھ نیکی پر جمے رہنا۔ بہت سے حرام کام ہیں، چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑنے کے لیے حرام کام چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ دل للچاتا ہے نا حرام کاموں کی طرف، نظروں کو حرام سے بچانا، تو اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو صبر کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ اور صبر کی ایک تیسری شکل ہے کہ ہم عام طور پر قدرتی آفات کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقدر کوئی بھی آزمائش آ گئی، بیٹا مر گیا، امتحان میں ناکامی ہوئی، نوکری میں کچھ مسئلہ ہو گیا، تجارت میں کوئی گھاٹا ہو گیا، زراعت میں کوئی نقصان ہو گیا، کچھ بھی اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور آزمائش مقدر ہو جائیں، ہم اس میں صبر اختیار کریں۔ اور ایسا صبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے جنتوں میں بہترین مکانات اور عالیشان عمارتوں کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے اوپر کامل بھروسہ، مکمل اعتماد اللہ کے اوپر، اس کے بدلے بھی اللہ رب العالمین نے عالیشان عمارتوں کی خوشخبریاں دی ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 58 59، یہ دو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ توکل، بھروسہ، اعتماد کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے، توکل اور بھروسے کا معنی ہے کہ کچھ بھی منافع، فائدے مند چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنا، کسی نقصان سے بچنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنا، اور اللہ کے اوپر سہارا، اللہ کے اوپر بھروسہ۔ ایسا نہیں کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ مثال کے طور پر گاڑی کو آپ لاک نہ کریں اور کہیں میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روایت بڑی مشہور اور معروف ہے نا، عام طور پر سنتے ہوں گے کہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی سواری کو چھوڑ دیا ہے اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ کہا نہیں، اعقلھا وتوکل، اس کو باندھو کسی کونٹھی سے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں مشہور واقعہ، جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا اور اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، لیکن ان کو بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہے، اس کا بہت غم تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک کھجور کے پیڑ کے پاس آ جاؤ۔ کیا کہا؟ درد ذی ہے، ولادت کا وقت قریب ہے۔ آپ شادی شدہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ولادت کے قریب اس خاتون کی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین ان کو معجزاتی طور پر ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا تھا، نہیں کر رہا تھا؟ لیکن کیا کہا؟ ہزی الیک بجذع النخلہ، تم اس کھجور کے تنے کو حرکت دو، ہلاؤ۔ اس تکلیف میں وہ ہلا پائیں گی؟ کھجور توڑ پائیں گی؟ نہیں۔ لیکن کیا ہے، انسان اپنے بس میں، اپنی طاقت میں جو سبب کا اختیار کر سکتا ہے کرے۔ میں کچھ نہیں کرتا، اللہ دینا ہے تو دے، نہیں تو نہ، میں اللہ کے اوپر پورا پورا بھروسہ۔ جیسے کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑے متقی پرہیزگار سمجھتے ہوئے یا مجھے بہت اللہ پر بھروسہ ہے کر کے اسباب کو چھوڑتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ توکل صحیح اگر ہو، یہ توکل کے اندر اب دوسرے بہت سارے معنی آ جائیں گے، ورنہ اس کے اوپر ایک مکمل تقریر ہوگی۔ مگر ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، بہت سارے اندھے اور غلط قسم کے توہمات میں پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے تعویذوں کے اوپر، کالی مرچیوں کے اوپر، اپنے چوکٹوں پہ ناریل یا اس جیسی کچھ چیزوں کے اوپر، یا نئی گاڑی خریدے تو لیموں کے اوپر ان لوگوں کا سہارا ہوتا ہے کہ وہاں نظر نہیں لگے گی۔ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے، توکل کے خلاف ہے۔ جس کا بھروسہ بہت زیادہ ہوگا اللہ کے اوپر اور وہ حقیقی اسباب اختیار بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے بھی ان کو جنت میں بھیجے گا، جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 5705 اور مسلم شریف 218 میں ہے۔ اب ذرا کچھ اور باتیں توجہ سے سنیے۔ نمبر 8، اہل ایمان سے دوستی۔ کس سے دوستی؟ سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ تمہارے ولی، تمہارے دوست سب سے پہلے اللہ ہے، اس کے بعد رسول ہیں، اس کے بعد وہ ایمان والے ہیں جو نماز کے پابند۔ اب آگے سورہ توبہ آیت نمبر 71 72 کو پڑھنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو
ایمان کی بنیاد پر کسی سے دوستی اختیار کرتا ہے اس کو بھی جنتوں میں بہترین مکانات اور عالیشان بلڈنگیں ملیں گی۔ اسی طرح نمبر 9، بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کوئی کسی کی نیکی کا حکم دیا، بس کر تو بڑا متوا بن گیا، آج اس طرح تانے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جسے کہا جائے اتق اللہ اور جواب میں وہ کہے علیک بنفسک، جس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے آپ نے جگایا، مجھے آپ نے بیدار کیا، مجھے آپ نے صحیح رہنمائی کی۔ اس طرح شکریہ ادا کرنا چاہیے، کم سے کم نہ کریں تو خاموش تو رہے، اپنے آپ میں اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ کہ ارے بس کر جائے تو اپنا دیکھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا آدمی، اس طرح الٹا جواب دینے والا بہت برا انسان ہے۔ جنتوں میں گھر پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں سے دوستی کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور پھر نمازوں کی پابندی اختیار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کو قائم کرنا۔ کیا مطلب؟ جب جی میں آئے تب پڑھ لینا۔ کتنے دن بھر میں کتنے پڑھنا؟ 5 بار۔ کہاں پڑھنا؟ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ آپ اس کی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 71 اور 72 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال میں 13 نمبر، 14 نمبر اور 15، 16 یہ 4 ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں، جیسے ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1984 ہے، ان فی الجنت غرفا، بے شک جنت میں بالا خانے ہیں، ترا ظہورها من بطونها، پچھلی بار بتایا گیا تھا نا کہ اس کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ ایک بدو کھڑا ہوا، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو اچھی گفتگو کرے، بات کرے تو کیسی کرے؟ ابے ترے وغیرہ سے نہیں، سننے والے بھی نہ، ارے یہ بات نہ کرے تو اچھا ہے بھائی، ایسا نہ سمجھے، محبت کی بات کرے، میٹھی گفتگو کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس کے بارے میں حکم دیا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اور وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلائے۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ بڑی بڑی دعوتیں کریں، اپنی طاقت کے مطابق گھر پہ بنا کر کھلائیں، یا کچھ چیزیں کھانے پینے کی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحفے کی طور پر دیں، یا مسکینوں اور فقیروں کا بالخصوص اس میں اہتمام کریں، اس سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن اللہ رحم کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابو ذر تم اپنے گھر میں کوئی سالن بناؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسیوں کو بھی دے دو۔ اور آج کل ہمارا ایمان اتنا خراب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات کو اور اس کے مقاصد کو جاننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبتوں کو آپس میں بڑھانے کی اور جنتوں میں بلند مکانات تعمیر کرنے اور بلند مکانات پانے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ آپس میں جب ہدیے دے لیتے ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے کو کچھ تحفے دے لیتے ہیں، یا آس پاس پڑوس میں کچھ تبادلے ہوتے ہیں، تو وہاں نام نکالے جاتے ہیں، وہاں عیب ٹٹولے جاتے ہیں، اس طرح یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی وَأَدَامَ الصِّيَامَ، روزے زیادہ سے زیادہ رکھتے رہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اٹھ کر نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 کام جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی جنتوں میں بلند مکانات ملیں گے۔ اور صبر کے اندر کئی قسم کا صبر ہے، لیکن حدیث میں چونکہ بچے کی، اولاد کی موت والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اس کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ حدیث بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ جس کا بچہ مر جائے اور اس پر وہ الحمدللہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، یہ 2 باتیں ہیں۔ سب چلائے، چیخ لیے، پکار لیے، پھر اس کے بعد تھک ہار کے خاموش ہو گئے، اب کیا کریں گے، صبر ہی کر لیں گے، یہ نہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کہاں ہونا چاہیے؟ ابتدائی مرحلے میں، شروع سے ہونا چاہیے۔ اور میں نے پچھلی بار بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ صبر سے بڑھ کے آگے ایک اور درجہ شکر کا ہے، یہ وہ ہے کہ اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو قبضہ کر لیا، روح اس کی نکال لی، فرشتے کہتے ہیں ہاں، اس نے کیا کہا؟ اے اللہ، اس نے انا للہ پڑھا اور کہا الحمدللہ، جو اس کا فیصلہ ہے۔ واللہ ایک بہترین قصہ یاد آ رہا ہے، ایسے 2 ہفتے پہلے ہی میں نے پڑھا ہے، لیکن وقت نہیں، اگر یاد ہو
اگر وقت ہو تو آخر میں بتاؤں گا، مجھے یاد دلانا. اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا دے گا اس کو؟ جنت میں گھر دے گا. اس گھر کا نام کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں، گھر کا نام کیا ہوگا؟ بیت الحمد. کیا نام ہوگا؟ بیت الحمد. اور بازار میں داخلے کی دعا، 18 نمبر کی نیکی، بازار میں داخلے کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یاد رکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، بڑے فائدے ہیں. 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ برائیاں مٹتی ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، اور جنت میں ایک گھر بھی نصیب ہوتا ہے. اللہ اس عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. 19 نمبر کی نیکی سورۃ الاخلاص کی تلاوت. اس کا بھی ذکر بہت گزر چکا ہے اس سے پہلے کہ 10 بار پڑھنے سے 1 مکان، 2 بار پڑھنے سے 2 محل، 3 بار پڑھنے سے 3 محل. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہمارے محلات بہت زیادہ ہوں گے جنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس بھی بہت بڑی وسعت ہے، کوئی تنگی نہیں ہے وہاں پر. اور یہ حدیث سنن دارمی میں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. 20 نمبر کی نیکی روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرنا، اور اس کے بارے میں بات تفصیلی گزر چکی ہے. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2 8 ہو گئے، مغرب کے بعد 2 10، عشاء کے بعد 2 12. 21 نمبر اور 22 نمبر کی نیکی کیا ہے؟ کسی بیمار مسلمان کی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، اور عام مسلمانوں سے اللہ کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے جانا. اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین جنت میں گھر عطا کرے گا. اور اس کے بارے میں کیا الفاظ ہیں حدیث میں؟ جب کوئی انسان کسی بیمار سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، کسی عام مسلمان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے کہتا ہے تو اچھا ہے، تیرا چلنا اچھا ہو، اور تجھے جنت میں بہترین مکان بھی مل جائے. اور اسی طرح حدیث نیکی نمبر 23 چاشت کی نماز پڑھنا ہے. اس سے پہلے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ چاشت کی نماز، اس کی بھی 4 رکعتیں بھی ہیں، 2 رکعتیں بھی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی تحدید نہیں ہے. 2 پڑھیں گے تو آپ کو عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 2 پڑھیں گے تو آپ کو 360 جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا. لیکن اگر 4 پڑھتے ہیں تو ایک فائدہ تو یہ بتایا گیا اس حدیث کے اندر کہ بنی لہو بہا بیت فی الجنہ، اس کے بدلے میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا جنت میں. اور ایک حدیث میں ہے جو کہ صحیح ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو دن کے شروع حصے میں 4 رکعت میرے لیے پڑھ لے تو دن کے آخر تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. 24 نمبر کا نیک عمل ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت. 12 رکعت سنتوں میں اس کا ذکر آ گیا، لیکن خصوصی اہمیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا. ہو سکتا ہے لوگ قیلولہ کرنے یا پکانے وغیرہ اور دوسرے کاموں کے چکر میں بس فرض پر اکتفا کر لیں اور بھاگ جائیں. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کی بڑی اہمیت دی ہے. اس سے پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے. ایک فائدہ تو اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ جنت میں اس کے لیے بھی گھر تعمیر ہوگا، اور جو 4 رکعت کا اہتمام کرے گا پہلے اور بعد میں تو اس کے اوپر جہنم حرام ہے. اور جہنم حرام ہونے والی حدیث ابو داؤد میں حدیث نمبر 1269. اور اسی طرح جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کر لیتا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5940، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیحہ میں. اس کو کیا بدلا ہے؟ سحر یعنی تہجد کی نماز کے برابر اس کو اجر ملے گا. نیکی نمبر 25، نیکی نمبر 25 صف میں خالی جگہوں کو پر کرنا. اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. صف میں خالی جگہ پر کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 2 فائدے بتلائے ہیں، اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 1892، من سد فرجۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص صف میں خالی جگہ کو بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اس کا درجہ بلند کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسری اور حدیثوں میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قدم جو صف کو ملانے کے لیے چلے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے. وہ قدم جو صف میں خالی جگہ کو بند کرنے کے لیے چلے سب سے زیادہ اجر و ثواب والا ہے. اور اسی طرح جو شخص صف کو ملائے گا اللہ اس سے ملا رہے گا، اور جو صفوں کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے کٹ کے رہے گا. اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہم کو بچائے، ساری نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. نیکی نمبر 26، 27، 28 وہ بڑی مشہور حدیث ہے
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، اگرچہ کہ وہ حق پر ہو۔ میں ضمانت دیتا ہوں، ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کے بیچوں بیچ، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ کہے۔ اور ہمارے پاس تو ہنسانے کی خاطر محفلوں میں جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہنسانے کی خاطر۔ اردو کی بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے نا، کون تھا وہ ایک جو ہنسانے کی بہت باتیں کرتا تھا؟ کچھ ایک پرانا آدمی تھا نا، میرے ہی نام سے مشہور تھا شاید۔ اس سے پوچھا گیا کہ ایسی بات بتاؤ، ایسی جھوٹ بتاؤ کہ جو کبھی بھی سچ نہ ہو سکے۔ اس طرح کے بھی قصے سنتے ہیں نا اخبارات وغیرہ میں، ہنسانے کی خاطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُكَذِّبُ الْحَدِيثَ لِيَضْحَكَ الْقَوْمُ أَوْ يَكْذِبُ الْحَدِيثَ لِيَضْحَكَ الْقَوْمُ، لوگوں کے ہنسنے کی خاطر جو شخص جھوٹ کہتا ہے اس کے لیے ویل ہے۔ اللہ اسی برائی سے ہم سب کو بچائے۔ اور مذاق میں بھی جو شخص جھوٹ کو چھوڑتا ہے اس کو جنت میں کہاں گھر کی ضمانت دے رہے ہیں اللہ کے رسول؟ بیچوں بیچ، جنت کے درمیان، جنت کے بیچوں بیچ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے بلند درجات میں ایک مکان، ایک بہترین گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے جو اچھے اخلاق اپنائے، جو اچھے اخلاق اپنائے۔ نیکی نمبر 29 ہے مسجدوں کی تعمیر۔ مسجدوں کی تعمیر مکمل طور پر کرنا یا مسجدوں کی تعمیر میں کسی قدر حصہ لینا، یہ سب اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں کیا آتا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 738 ہے، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے، بھلے وہ اتنا چھوٹا ہو جس میں کبوتر جیسا ایک پرندہ اپنے انڈے دینے کے لیے جو گھونسلہ بناتا ہے اتنا، او اصغر یا اس سے بھی چھوٹا کوئی بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات تو ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی جگہ پر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایسی نیکی کے کاموں میں کوئی چھوٹا کام سمجھ کر پیچھے نہ رہے، اس کی استطاعت میں جتنی چھوٹی نیکی کرنے کی گنجائش ہو ضرور کرنے کی کوشش کرے، وہ ضرور کرنے کی کوشش کرے۔ اب اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو اس سے بڑا کام کرے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ خاص کر پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں تو مسجد نہیں بنا سکتا، میں تو اے سی نہیں لگا سکتا مسجد میں، اس طرح سوچ سوچ کر بڑی چیزیں سوچ لیتے ہیں، میں نہیں کر سکتا کر کے خاموش رہ جاتے۔ چھوٹے چھوٹے کام کریں ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئی تھیں کہ آپ مثال کے طور پر بقالے میں جاتے ہیں کچھ بھی سامان لینے کے لیے، 1 ریال میں 2 پانی کے بوتل آتے ہی نہیں آتے ہیں، یہ بھی لے لیں۔ اور گرمی کے وقت میں کوئی بھی آدمی روڈ پہ کام کرنے والا آپ کو نظر آ گیا، کوئی بھی آدمی جا رہا ہے دھوپ میں، اس کو دے لیجیے بھائی پانی پیجیے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اجر و ثواب ہے۔ کبھی کبھی ہم کہیں کچھ خریدتے ہیں، وہاں 50 پیسے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو وہ لوگ اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ چنگم دے دیتے ہیں یا کوئی چاکلیٹ دے دیتے ہیں۔ اگر چاکلیٹ وغیرہ لے لیے اچھا مفید کوئی اور کسی بچے کو دے دیے تو یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن اس کے بدلے آپ پانی لے لیے اگر کسی کو پلا دیے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ مسجدوں میں ایک چٹائی دے سکتے ہیں، ایک فین لگا سکتے ہیں، ایک لائٹ لگا سکتے ہیں، قرآن مجید کا ایک نسخہ خرید کے یہاں پڑھنے والے لوگ ہیں وہاں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ایسی نیکیاں جو لوگوں میں چلیں پھیلیں، جن کا فائدہ لوگوں میں ہو اور ہمارے لیے وہ اجر و ثواب کے طور پر باقی رہیں، اس طرح کے نیک کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا اور بغور مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے رہیں تو اور بھی چیزیں شاید ہو سکتا آ جائیں، لیکن میں نے پہلے ہی بتلا دیا آپ کو کہ میری ناقص معلومات میں، میری اپنی ناقص معلومات میں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے، یہ چند چیزیں مجھے معلوم ہوئیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور
اسی پر ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کو بکثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیکیوں کو برباد کرنے والے جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، نماز کی اہمیت اور دین اسلام میں اس کا کیا کچھ مقام و مرتبہ ہے، ہم اس سے پہلے متعدد بار سن چکے ہیں، لیکن آج نماز کے بارے میں ڈائریکٹ نہیں، بلکہ نماز میں ایک انتہائی ضروری چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ گفتگو کرنے والا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور درست بات کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم سنیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع۔ نماز میں خشوع یعنی جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے آپ کو ہم نماز ہی میں رکھیں، اور اگر ہم اس طرح اپنا دل و دماغ، اپنے خیالات اور سوچ جو بار بار مقابلے کی، مجاہدے کی، بہت ٹکراؤ کی نوبت آتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں، خیالات بھٹکتے ہیں، کہاں کہاں کی چیزیں یاد آتی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں پھر سے نماز میں آ جائیں، کوشش کریں پھر سے نماز میں آ جائیں، خیالات کو دور کرتے رہیں۔ اس طرح خشوع کے ساتھ نماز کا پڑھنا، یہ نماز کی روح ہے۔ جس طرح انسان کا جسم بغیر روح کے یہ ایک خاکی پتلا ہے، مٹی میں ملنے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام و مرتبہ نہیں، چاہے بہت بڑا بادشاہ ہو، بہت بڑا دولت مند ہو، کوئی کتنے بڑے عہدے والا ہو، جسم کا، روح کا جسم سے تعلق کٹ گیا تو اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں۔ ویسے ہی نماز میں اگر خشوع نہیں ہے، نماز خشوع سے خالی ہے، تو پھر وہ بھی اجر و ثواب سے خالی ہے۔ جس کو جتنا زیادہ نماز میں خشوع اپنانا آئے گا، وہ اتنا زیادہ اجر و ثواب کماتا رہے گا۔ ذرا آپ ایک دو آیتوں پر غور کریں، پھر اس کے بعد نماز میں خشوع پیدا ہونے کے لیے کیا اسباب ہم اختیار کریں، ان اسباب کا میں ذکر کروں گا۔ شروع میں نے سورۃ المؤمنون کی جو ابتدائی 2 آیتیں پڑھی ہیں ان پر غور کیجئے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ غور کیجئے کتنی گارنٹی کی بات اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ جو مومن ہے حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ اب کون ہے وہ مومن؟ ان کی متعدد صفات اللہ رب العالمین نے آگے آیتوں میں بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو صفت مومن کی بیان کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب آگے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے، بیکار چیزوں سے بچنا بھی ہے، اور اپنی عزت، اپنی عصمت، عفت، اس کی حفاظت کرنے کا بھی ذکر ہے، گواہی وغیرہ کے مسائل بھی ہیں۔ پھر ایک مرتبہ آخر میں نماز کی ہمیشگی اور پابندی کا بھی ذکر ہے،
لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس صفت کو ذکر کیا وہ کیا ہے؟ خشوع اختیار کرتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ اچھا وہ کامیابی کیا ہے؟ آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ وہ کامیابی یہ ہے کہ وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور اس سے پہلے بات آئی ہے ہمارے درسوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد بار ہمیں اس بات کی تاکید کی کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو کون سے جنت کا سوال کرو؟ فردوس الاعلیٰ کا سوال کرو۔ اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس الاعلیٰ، تم جب اللہ سے سوال کرو جنت کا فاسألوہ الفردوس الاعلیٰ، فردوس اعلیٰ کی طلب کرو، اسے اس کا سوال کرو۔ اور یہاں اللہ بتلا رہا ہے اس صورت میں جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ ایسے ہی خالی جنتوں میں نہیں جائیں گے۔ یا خالی جنت سے مراد صرف جنت میں داخلہ ہی نہیں ہوگا، جنت میں ان کو کون سا ٹھکانہ ملے گا؟ جنت کی کون سی کوالٹی ملے گی؟ ایک دم ہائیسٹ کوالٹی، سب سے اونچی، اسی کے اوپر اللہ عز و جل کا عرش ہے، جنت الفردوس کے اوپر۔ غور کیجئے کہ نماز میں خشوع و خضوع کا مقام کس قدر اونچا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کی کامیابی میں سب سے پہلی صفت نماز میں خشوع کو ذکر کیا اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ جنت الفردوس۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 90 اس پر غور کرتے ہیں، خشوع اختیار کرنا عبادتوں میں یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، ان کی عادت مبارکہ ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرے وہ انبیاء کے طریقے پر ہے، انبیاء کی طرح اپنی نمازوں کو بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، مختلف انبیاء کرام کا نام لینے کے بعد یہ انتہائی خشوع اختیار کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ خشوع کا اجر و ثواب سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ سورہ احزاب 22واں پارہ، 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں نیچے آپ کو یہ آیت ملے گی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اسی میں اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے کیا ہے ان کے لیے اجر؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا۔ کہیں بھی آپ قرآن پڑھیں اور قرآن میں کہیں بھی آپ اجر کے ساتھ، ثواب کے ساتھ عظیم کا لفظ پائیں انتہائی خوش ہو جائیں۔ کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عظیم کا مطلب اس قدر بڑا اجر، اس قدر بڑا اجر کہ کبھی اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ضرورت کس چیز کی؟ وہ اجر عظیم جس نیکی کے لیے بتائی جا رہی ہے وہ نیکی ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، ان آیتوں میں آپ نے غور کیا کہ خشوع اگر اختیار کرتے ہیں ہم تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور خشوع نماز کی روح ہے۔ لیکن اصل موضوع خشوع پیدا ہونے کے لیے کیا سادھن، کیا اسباب ہم پیدا کریں، وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ صرف فضیلتیں جاننا کافی نہیں ہے۔ نماز میں خشوع پیدا ہونے کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ نماز کی فکر، نماز کے بارے میں ہمیشہ یاد تازہ رہے۔ اس لیے کہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے انسان جب اس کی تیاری کرنے لگتا ہے
تو نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنا، یہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہونے کے بنیادی اسباب میں سے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک آدمی اذان ہوتے ہی یا ہونے سے پہلے ہی وضو کر کے اذان ہوتے ہوتے یا ہونے کے بعد فوراً مسجد میں جاتا ہے، جو کچھ ہو سکے سنتیں پڑھ کے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے پھر وہ جماعت میں کھڑا ہوتا ہے، وہ زیادہ اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا وہ آدمی جو اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، اقامت کے انتظار میں ہے، جیسے ہی اقامت ہوئی دھنا دھن بھاگتا جاتا ہے اور جا کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے؟ دونوں میں کس کے نماز میں زیادہ سکون ہوگا؟ پہلے یا دوسرے؟ پہلے والے۔ یہ ایک فطری ہے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کامن سینس کی بات ہے نا۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے، آسانی سے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، یہیں سے مسئلے کو سمجھیے۔ اب وہ ظہر کی نماز مثال کے طور پہ چولہے پہ ہانڈی رکھ کے آئے ہیں، چاول رکھ کے آئے ہیں یا سالن رکھ کر آئے ہیں اور نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، سارا خیال کس پر ہے؟ کہیں کھانا جل نہ جائے، امام صاحب دیر نہ کر دیں، تب وہ نماز میں خشوع کہاں سے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، کبھی مجبوری میں یا کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ اپنی نمازوں میں ہمیشہ خشوع پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اب میرے سے نہیں ہوگا، وہ دوپہر میں مجھے 1 گھنٹہ ٹائم ملتا ہے، اسی میں مجھے کھانا ہے، اسی میں مجھے تھوڑا ریسٹ بھی کرنا ہے، اسی میں نماز پڑھنا ہے، پھر ڈیوٹی کے لیے بھاگنا ہے، خلاص میرے سے نماز میں خشوع نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا۔ یہ ریٹرن اور اپوزٹ میننگ فیصلے اور اپنے حل نہ نکالیں، یہ غلط ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ میری مجبوری ہے، اس کے باوجود میں کیسے خشوع اپنا سکتا ہوں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کے لیے پہلے ہی سے پریپیئر ہونا، ایڈوانس پہلے ہی سے پری پلان کرنا، یہ نماز کے اندر خشوع پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ، نماز سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو 3 مرتبہ نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ان کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، جس حالت میں ہم نماز میں رہیں اس حالت میں ہڈیاں جس جگہ پر آ کے سیٹ ہونی چاہیے اس حالت میں ہو جائیں۔ مثال کے طور پر رکوع سے جب ہم کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے کی حالت میں جس طرح سے ہڈیوں کا ہونا چاہیے ویسے ہو۔ اب اگر کوئی رکوع سے اٹھ کر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے بھی صحیح کھڑا نہیں ہوتا، فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اس کا وہ کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے، تو گویا وہ اطمینان نہیں ہوا۔ جو کم سے کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلی سجدے میں سکون سے نہ کہے، اطمینان سے نہ کہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، یہ دعا نہیں ہے۔ اس لیے بعض دفعہ دیکھتے ہیں، آپ لوگ غور کرتے ہوں گے، اپنے بازو میں کچھ نماز پڑھنے والے سجدے میں وہ آواز آ رہی ہے کیا، بعد میں جب پوچھ رہے محبت سے پیر سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں طریقہ۔ سبحان ربی الاعلی جتنا بھی جلدی کہنا چاہیں آپ، کم سے کم بازو میں کسی کو آپ سنانا چاہیں تو وہ سمجھ سکے، ایسے صاف الفاظ میں کہنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ فرض نمازوں کے بعد کچھ لوگ اذکار جیسے کرتے رہتے ہیں، سن لے 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 سن، یہ ذکر نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی بھی اگر کرنا ہے سبحان اللہ، یہ صحیح ادا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری تجوید کے ساتھ سبحان اللہ اتنی دیر ایک نہیں، ایسا ادا کریں کہ تلفظ پروننسیشن جسے کہتے ہیں صحیح ادا ہو جائے۔
सुसु की आवाज़ें ना होने पाए। तो दूसरी चीज़ जिससे हम नमाज में खुशू पैदा कर सकते हैं वो है इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज अदा करना। तीसरी चीज़, आयतों की तिलावत के मौके पर रुक रुक कर पढ़ना और गौर व फिक्र के साथ पढ़ना। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा जब पढ़ते, यमुद्दु मद्दन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रुकते, अर्रहमानिर रहीम रुकते, मालिक यौमिद्दीन रुकते। तो इस तरह मद के साथ जहाँ जहाँ मद खींचना है वहाँ खींचते हुए सही तरीके से तिलावत करें और कुरान जो पढ़ रहे हैं या जो दुआएं पढ़ रहे हैं उनके मानी पर गौर करें। अच्छा, उनके मानी में बहुत ज्यादा गहराई में ना जाएं कि असल नमाज से ही रह जाए। मुख्तसर उसका माना मफहूम हम सोचते हुए। इसलिए यहां पर बात आई तो मैं एक और चीज जिक्र कर दूं जो खुशू से मुतालिक ही है। शायद आपको पता होगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब ना हो जाओ। ये शुरू में यानी शराब पूरी तरह से हराम है करके सूरह माइदा की आयत नंबर 90 जो उतरी, उससे पहले ये आयत जब उतरी थी तो नशे की हालत में नमाज के करीब आने से क्यों मना किया गया? आगे अल्लाह ने फरमाया, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, तुम नमाज में नशे की हालत में नमाज के करीब ना हो जाओ। क्यों? इसलिए कि जो तुम कह रहे हो उनको तुम समझो। नशे की हालत में इंसान समझता है, समझने की हालत में नहीं रहता। अब जरा इस आयत की रोशनी में एक और चीज पर गौर करें आप। जो लोग नमाजें पढ़ते हैं लेकिन वो अपनी नमाजों को नहीं समझते हैं, हालांकि नशा पिए हुए नहीं है, तो उनकी यह हालत कैसी है? गौर करें। नशे की हालत में नमाज इसलिए पढ़ने से मना किया गया था कि नमाज में जो दुआ पढ़ रहे हैं, जो सूरत पढ़ रहे हैं, उसको समझकर पढ़ा जाए। और नशे की हालत में रहने वाला इंसान चूंकि वो अपने अकल से आरी होता है, पैदल होता है, वो नहीं समझ सकता। और आज हम लोग नशे में नहीं होते हैं, उसके बावजूद हम दुनिया भर के ख्यालात में होते हैं, नमाजों को समझने की कोशिश नहीं करते। जो कुरान पढ़ते हैं, जो दुआएं पढ़ते हैं, उनका माना मफहूम समझने की कोशिश नहीं करते। तो ज़रा हम अपनी नमाजों पर गौर कर लें कि हम नमाजों के ज़रिए कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। सुनन नबी दाऊद का वो वाक़या मुझे याद आ रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस लौट रहे थे। रात हुई तो एक जगह आपने क़ियाम किया, रात गुजारने के लिए रुके। सब सो रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन हमारी पहरेदारी करेंगे। दो सहाबी खड़े हुए। दो सहाबियों ने कहा कि हम पहरा देंगे। सब के सब सो गए, ये दोनों जागे हुए हैं। तो एक ने कहा, हालात तो बड़े पुरअमन नजर आ रहे हैं, इसलिए दोनों के जागने की क्या जरूरत है, आप आराम करें, मैं जागता रहूंगा, फिर कुछ देर के बाद मैं आराम करूंगा, आप जागेंगे। तो एक साहब आराम करने लगे और एक साहब जागने लगे। कुछ देर जागते जागते उन्होंने सोचा कि हालात तो ठीक नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं खाली ऐसे ही क्यों जागूं, चलो मैं नमाज पढ़ लेता हूं। तो नमाज पढ़ने लगे। नमाज की हालत में है कि अब पता नहीं कहीं से दुश्मन को खबर लगी तो कोई नमाज में खड़े हुए इस नमाजी सहाबी के ऊपर अपना दूर से तीर छोड़ा जो उनके जिस्म में पैवस्त हुआ। उन्होंने तीर को निकाल के फेंका और अपनी नमाज में ही रहे। कुछ ही देर में फिर दूसरा तीर आया, फिर लगा, तीर को निकाला, फेंक दिया और अपनी नमाज में रहे।
نبی داؤد میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. کچھ ہی دیر بعد تیسرا بھی تیر آ کے لگا